ایک شخص کو ڈنڈے اور پتھر اینٹیں مار مار کر اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ایک شخص کو ڈنڈے اور پتھر اینٹیں مار مار کر اس کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش کو درخت پر لٹکایا گیا۔ وزیراعظم نے ایکشن لیا ہے، گرفتاریاں بہت سی عمل میں بھی آئی ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، ہم کیوں قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں بجائے سے کہ پولیس کو بلایا جائے، رجوع کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں، خاص طور پر اس معاملے میں، بہت سے ایسے معاملات ہمیشہ خصوصی عدالتوں کا اور اسپیشل کورٹس کا میں کبھی حمایت نہیں کرتا ہوں، لیکن اس معاملے کو واقعی ایک اسی پرٹیکولر ایشو کے لیے اور سیالکوٹ والا بھی اسی پرٹیکولر ایشو کے لیے آپ کورٹس بنائیں اور ٹرائل کریں اور آپ فوری طور پر سزائیں دیں۔ اس کو کسی صورت میں نہیں روکنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گروہ آئے اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لے؟ پھر ریاست کس لیے ہوتی ہے؟ ریاست کے ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ پھر پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ پھر ہماری کورٹ کس لیے ہے؟ اور ہمارے دیکھیں ایک بات اور بھی ہوتا ہے، یہ فیلور آف دا سسٹم ہوتا ہے جس کی علامتیں یہاں سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں اس بات سے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ مارا گیا، ایک سویلین تھا، ایک عام آدمی تھا، نہیں، کسی کو بھی نہیں مارا جانا چاہیے۔ وہ ایک عام آدمی کو بھی کسی بھی جگہ پر اس طرح سے موب کے ہاتھوں کسی بھی شخص کو نہیں مرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک چیز کو میں پسند کرتا ہوں اور جو دوسرا بندہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو میں لاٹھیاں اٹھا کر اس آدمی پر پڑ جاؤں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بالکل میرا خیال ہے کہ قانون اگر گرفتار کر چکا ہے، سدے باپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایسے بات سزا باب یہ ہو کہ آپ ٹرائل کریں اور فوری طور پر سزائیں دیں، آپ نہ روکیں اس بات کو۔ ابھی دیکھ لینا آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، وہ نور مقدم کا کیس میں ملزم اپنی دوسری لائن لے کر چلا گیا، وہ خود مانتا رہا تھا کہ کس طرح سے اس نے قتل کیا تھا اور اب وہ مکر گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے عثمان مرزا کو دیکھا، وہ عثمان مرزا کے بارے میں وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اس لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، دونوں کو پریشر میں ڈالا گیا۔ ریاست نے پریشر میں ڈالا، ہمارے اداروں نے پریشر میں ڈالا، یا اس کے والدین نے، یا عثمان مرزا نے خود کیا؟ کس نے تو کیا ہے نا جس کی وجہ سے وہ پریشر میں، اچھا پریشر میں آئے یا اس نے پیسے لے لیے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے نہیں، اگر قانون کے سامنے شہادتیں ہیں تو کسی کے بیان سے منع رہب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے یا اس واقعے ملوث ہی نہیں ہے۔ اس میں ریاست کو خود فریق بننا چاہیے اور جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لا کے مجرم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ایسے معاملات میں جب بھی اس طرح یہ لڑکی آپ بتا رہے ہیں، یہ لوگ جب اس طرح پیچھے ہٹتے ہیں تو ان پہ پریشر ہوتا ہے، یا تو پھر ان کو دھمکایا جا رہا ہوتا ہے یا انہیں پیسے مل جاتے ہیں۔ کل اسی بندے کے جو ہیں وہ فیملی والے آ کر فریادیں کر رہے ہوں گے بھی ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کل ہوتا ہے تو یہ فیلور آف دا اسٹیٹ ہوگا، یہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہوگی، پنجاب پروسیکیوشن کی، انویسٹیگیشن کی اور ٹرائل کی، یہ سب ناکامی ہوگی۔ اور اگر یہ سزا سے بچ گئے جن لوگوں نے تشدد کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، جس نے تشدد کیا ہے، اس شخص کو کافر کردار تک قتل کے مقدمے ہے، اگر 15 آدمیوں کو پھانسی پر چڑھانا ہے تو چڑھا دیجئے، آپ کو رعایت نہیں کرنا۔ صحیح۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔